بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہاتھ آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں کہ اللہ نہیں، میں تو اپنی ماں کی، اپنی باپ کی، اپنی بھابھیوں کی، اپنے بھائیوں کی، بس میں چاہتی ہوں یہ بھی آ جائیں قرآن سننے، یہ بھی ہدایت دے دیں۔ اللہ کہے گا بی بی میں نہیں دے سکتا، وہ نہیں آنے والے۔ تو یہ باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دی۔ بھئی جنت اپنی اپنی، جہنم اپنی اپنی۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ بھئی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اپنے اپنے اعمال کا حساب ہونا ہے بھائی۔ تو اس لیے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی میری تو ماں، میری تو بہن، میری تو بھابیاں جب تک نہیں آئیں گی میں نے قرآن نہیں پڑھانا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس اپنی زندگی یہ گزارو۔ اللہ نے کہہ دیا، نبی کو کہہ دیا کہ آپ کی جن کو پسند کرتے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی چاچی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ چاہے گا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چاہا اللہ نے، وہ ایمان لے، ان کے چچا تھے۔ جن کو اللہ چاہے گا نا وہ ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی آپ کی خواہش پہ یہ چیز نہیں چلتی۔ ہاں آپ کی خواہش کب قبول ہونی ہے؟ آخرت میں آپ کو ہم ایک جگہ دیں گے، آپ وہاں دعا کریں گے، سفارش مقام محمود دیں گے آپ کو، تو اس میں آپ دعا کریں گے، ہم تب آپ کی دعا سنیں گے، اور ان لوگوں کے لیے سنیں گے جن کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا اور شرک نہ کیا ہوگا، اور بھر بھر کے جھولیاں ہم آپ کو دے دیں گے قوم کی کہ جا کے ان کو جنت میں چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی علیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ نے کہا کہ دیکھیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں ان نتبعی، اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے، الہدا ہدایت، یعنی جو آپ کی ہدایت ہے اس پر اگر ہم چلیں گے، ما آقا آپ کے ساتھ، یعنی نبی کو کہتے ہیں لوگ، تو کیا ہوگا بھائی ہمارے ساتھ؟ نتخطف، ہمیں اچک لیا جائے گا، من الارضی، ہماری زمین سے، ہماری زمین سے لوگ نکال دیں گے۔ اولم، حالانکہ کیا نہیں، نمکن لہم، ہم نے بنایا ان کے لیے ایک ٹکانہ، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا، یجبا، کھینچی چلی آتی ہیں، علیہ، اس کی طرف، ثمرات، ہر طرح کے پھل، کلی شین، ہر طرف سے، ہر طرح کے، رزقن، رزق، یہ رزق ہے، من لدنا، ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے یہ چیز نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا دیکھیں رزن یہ پیش کرتے ہیں، اب یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے نا تو وہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں گے، یعنی ہم اپنی حکومت کے خلاف کوئی کام کریں گے نا تو وہ ہمیں ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے نکال دیں گے۔ لوگ ویزا لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا، اور وہاں کوئی ان کی حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ نکال دیتے ہیں نا، لیکن اگر اس لیے نکال دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی، آپ صبح اٹھ کے قرآن کیوں پڑھتے ہیں، آپ کے گھر سے آواز کیوں آتی ہے قرآن کی، اور آپ پڑھنا بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ حجاب عورتیں لیتی ہیں نہیں لینے، وہ کہتی ہیں اب ہم نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کمزور ایمان لوگ جو کہتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ کی باتوں کے پیچھے ہم لگیں گے تو ہمیں تو ہماری زمین سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، تو اللہ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو تمہارے لیے اس حرم کو اتنا مبارک بنایا، اتنا پیارا یہ ٹکانہ بنایا جس میں تم رہ رہے ہو نبی کے ساتھ، کہ کسی کی جرت نہیں ہے یہاں پر کوئی حملہ کر سکے۔ یہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، یہاں پر تو تمہارے لیے ابراہیم کی دعا سے وہ بہاریں لگا دی ہیں کہ ہر طرح کے پھل یہاں آتے ہیں پوری دنیا سے، اور یہاں اپنا پھل تو کوئی بھی نہیں ہے، تو تمہارے لیے تو اتنی بہانے لگا دی ہیں، تم کیوں بہانے لگا رہے ہو کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہم اس زمین سے نکل جائیں گے؟ تو اللہ نے لڑائی حرام کر دی ہے۔ 4 مہینے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مبارک دیے کہ اس میں لڑائی نہیں ہو سکتی کوئی۔ حج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی کانٹا بھی نہیں توڑ سکتا، تم اسے کہتے ہو کہ ہم زمین سے نکال دیں گے، بھائی یہ تو اللہ نے وہ زمین بنا دی ہے کہ یہاں پر تمہیں تمہارے باپ کا قاتل نظر آ جائے تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، اللہ نے منع کر دیا ہے، کسی پرندے کو نہیں مارنا، کسی کیڑے کو نہیں مارنا، کسی کو نہیں مارنا، اتنا حرم یہ مبارک بنا دیا اور تم یہ بہانے لگا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ اس کو تو یہاں تو وہ چیزیں ہیں کہ پوری دنیا سے نعمتیں کھینچی چلی آ رہی ہیں تمہارے لیے، اور تم اس میں بھی رہ کے بہانے لگا رہے ہو۔
اور میرے ماننے والے تو یہ مصر، شام، پاکستان، ایران، آسٹریلیا، جتنی بھی دنیا ہے وہاں ماننے والے نہیں بھٹکتے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ اپنی زمین سے نکال دیں تو نکال دیں، ہم نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا. پھر اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. کہا گیا کہ وہ کم اور کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قریتین بستیاں. اور کون سی بستیاں؟ بطرت جو بڑی اتراتی تھیں، معیشتہا اپنی معیشت پر، اپنی اکنامکس پر، اپنی یہ بڑائی پر کہ کیا کیا وہ ملک چیزیں بنا رہا ہے. فتل کا پس یہ ہیں مساکینہم ان کے ٹکانے. اب دیکھ لو ذرا، لم تسکن من بعدہم کوئی ان میں نہیں بسا اس کے بعد، الا قلیلا لیکن بہت تھوڑے. کہ بہت تھوڑے کیوں کہا اللہ نے؟ ہو سکتا ہے ان مکانوں میں کوئی ضرورت کے لیے کبھی رہا ہو کہ کوئی ٹکانا نہ ہو. اللہ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ضرورت کے لیے کوئی رہا ہوگا، الا قلیلا تھوڑے سے. بھئی ہم نے تو، اللہ نے کہا ہم نے تو وہ ساری بستیاں تباہ کر ڈالی. تم کہتے ہو کہ تمہیں زمین سے نکال دیا جائے گا. وہ جو اتنے امیر کبیر لوگ تھے جو اپنی معیشت پر بڑا اتراتے تھے کہ ہم سے زیادہ آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے. آج امریکہ یہی ہے نا کہ اپنی طاقت پر اتراتا ہے کہ امریکہ اشارہ کرے تو کسی بھی ملک پہ حملہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو جائے. تو ہم نے یہ دیکھیں سنے سوچیں کہ ہم نے تو بڑی بڑی بستیاں ہلاک کر ڈالیں جو تم سے بھی زیادہ معیشت میں آگے تھی، جو تم سے بھی زیادہ ترقی کرتی تھی. ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ایسا تباہ کیا ہے آج تک کروڑوں سال ہو گئے ہیں ان بستیوں میں کوئی بسا نہیں ہے. یہ عاد سمود کی بستیاں دیکھ لیں، آج بھی ان بستیوں میں جائیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں کے قریب، ان بستیوں میں ٹھہرے اور ان بستیوں میں پھر وہ رکے، اپنے اونٹ باندھے، چولہے جلائے، ہانڈیاں پکائیں. پتا چلا کہ یہ عاد سمود کی بستیاں ہیں کوئی ایسی جن پہ اللہ کا قہر آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہانڈیاں پکائی ہیں انہیں گرا دو، جلدی سے یہاں سے چلو. یعنی جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب دیا ہو نا، ان کو تباہ کیا ہو، اس میں نہ ٹھہرو اور ایسے روتے ہوئے وہاں سے گزرو. اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا کے گزر جاؤ. ان بستیوں کو چھوڑ دو، وہاں نہ رکو. ہنسی مذاق کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر. لیکن آج کل جو اس بستی میں لوگ جاتے ہیں، یہ ویڈیو بنانے والے، اور عاد اور سمود کی بستیاں دکھاتے ہیں، وہ کنویں دکھاتے ہیں، وہ تباہیاں دکھاتے ہیں. ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ہاں وہ نالج دے رہے ہیں. لیکن استغفار پڑھتے رہتے ہوں گے، وہ بھی ڈرتے ہی ہوں گے، کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ کہنا کہ اگر وہ کوئی جب جا کے وہاں ویڈیو بناتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا، یہاں نہیں وہ کسی مقصد کے لیے بنا رہے ہیں اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں. اور اللہ نے یہ سہولتیں جو ہمیں آج دی ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کسی قوم کو نہیں دی. اس قوم کو دی ہوگی جو سلیمان علیہ السلام کی قوم آئی تھی اور وہ ہواؤں پہ، چرند پرند پہ، پہاڑوں پہ انہیں کنٹرول دے دیا تھا، وہ قوم ہوگی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بیٹھے پوری دنیا کی چیزیں دکھا دی ہیں. کوئی تمنا نہیں رہی کچھ کہیں جانے کی اور دیکھنے کی. تو اس دنیا میں جو جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، بس یہ سوچا کریں کہ حساب بھی بڑا سخت ہونا ہے. پھر اللہ اکبر.